السلام علیکم۔ استغفراللہ پڑھتے وقت بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کہیں آپ یہ غلطی تو نہیں کرتے؟ بھائیوں اور بہنوں، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ لوگ تو ویڈیو کو دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ پلیز آپ میرے حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اور بھی اچھی ویڈیوز لے کر آ سکوں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کی زبان پر استغفراللہ کے الفاظ رٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی غلط بات ہوئی تو انہوں نے استغفراللہ پڑھا تو لوگ استغفراللہ کہنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ استغفراللہ کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں تو بخش دے۔ صرف استغفراللہ کہہ دینے سے آپ کی توبہ نہیں ہوتی، کیونکہ استغفراللہ عام طور سے جو لوگ بولتے ہیں وہ ان کی زبان پر رٹے ہوئے الفاظ ہیں، تو بس استغفراللہ ان کی عادت میں ہے۔ تو عادت میں ہونے کی وجہ سے اگر کوئی انسان استغفراللہ بول رہا ہے تو اس سے اس گناہ کی بخشش نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں پر شرمندہ ہونا توبہ ہے، اور جب کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر ایک خاص نگاہ ڈالتا ہے اور ایک خاص توجہ فرماتا ہے اور بندے سے کہتا ہے، اے میرے بندے آؤ، میں کب سے تیرے انتظار میں تھا، لوٹ آؤ، اپنے رب کی مرضی کی طرف لوٹ آؤ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف لوٹ آؤ۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو، ایسی جنت کی طرف دوڑ آؤ جس کی چوڑائی اور لمبائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ تو اسی لیے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے یا استغفراللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ جواب میں اسے لبیک کہتا ہے۔ ایک شخص تھا، 70 سال تک وہ یا صنم یا صنم کہتا رہا، اپنے معبود کو پکارتا رہا، تو ایک مرتبہ اس کی زبان پھسلی اور اس کی زبان سے یا صنم کی جگہ یا صمد نکل گیا۔ یا صمد اللہ تعالیٰ کا نام ہے جس کا معنی ہے بے نیاز۔ تو اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ اس کے جواب میں لبیک کہا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 دفعہ اللہ تعالیٰ نے لبیک کہا، یعنی اے میرے بندے، تیرا رب حاضر ہے، کیا چاہتا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا، اے مولا، یہ بندہ تجھے نہیں پکار رہا، یہ تو یا صنم کہہ رہا تھا، دھوکے سے اس کی زبان سے تیرا نام نکلا، بلکہ یہ تو تجھے جانتا ہی نہیں ہے، یہ تو ساری زندگی یا صنم کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، خاموش ہو جاؤ، اور فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ مجھے نہیں پکار رہا، لیکن دھوکے سے ہی صحیح اس نے اپنے معبود حقیقی کو پکارا، تو یہ اگر میں نے بھی اس کے سوال پر اس کو جواب نہ دیا تو پھر مجھ سے اور ان میں کیا فرق رہے گا جس کو یہ 70 سال سے پکار رہا ہے۔ کوئی بندہ دھوکے سے بھی رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ثواب بھی لکھتا ہے اور اس کی طرف متوجہ بھی ہو جاتا ہے، اور اگر ایسے ہی کسی انسان کی زبان پر استغفراللہ جیسے الفاظ رہتے ہیں تو یہ بے فائدہ نہیں بلکہ بہت اچھی چیز ہے، اور اگر انسان نے اس نیت سے استغفراللہ پڑھا کہ اس نے جو گناہ کیے ہیں ان کی معافی مل جائے تو ان کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ جو استغفار کو لازم کر لے، اللہ پاک اس کے تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ استغفار سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتے ہیں، اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتے ہیں اور زمین سے اس کے نشان بھی مٹا ڈالتا ہے۔
یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہ کا کوئی گواہ نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے خشک سالی کی شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تندرستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کے پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربیع بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کی۔ آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کیا کرو، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی جس میں استغفار کو بارش، مال، دولت اور باغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا ہے۔ تو میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس کے کرنے پر شرمندہ ہوتے ہوئے رب سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرے اور اس گناہ کی تلافی کے لیے کوشش کرے، مثلاً نماز قضا کی تھی تو اب ادا بھی کرے، چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو بعد توبہ وہ مال اصل مالک یا اس کے ورثاء کو واپس کرے یا معاف کروا لے، اور اگر اصل مالک یا وارث نہ ملے تو ان کی طرف سے راہ خدا میں اس نیت سے صدقہ کر دے کہ وہ لوگ جب ملے اور صدقہ کرنے پر راضی نہ ہو تو اپنے پاس سے انہیں واپس دوں گا۔ توبہ استغفار کی تمام تر اہمیت اور فضائل کے باوجود بعض بد نصیب نفس شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ استغفار کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ توبہ کا موقع ملنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا اور وہ بغیر توبہ کیے اس دور فانی سے چلے جاتے ہیں۔ موت کا کوئی بھی بھروسہ نہیں، اسی لیے ہمیں بھی اکثر توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں پر رحم کی بارش کرتا ہے اور ان کی طاقت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغ دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ استغفار اللہ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک توبہ کرنے والے بندوں سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے اپنا گمشدہ اونٹ پا لیا ہو۔ ہم لوگوں کو ہر وقت استغفر اللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اللہ پاک رحیم کریم ہے، ایسے میں اللہ پاک اپنے بندوں کے استغفار کرنے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ آئیے جانیں استغفار کے فائدے۔ استغفار میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ دلوں میں گناہوں کی وجہ سے جو جنگ لگ جاتی ہے اس جنگ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ توبہ استغفار پڑھنے کا دوسرا فائدہ، پریشانیوں اور تنگیوں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ استغفار پڑھنے سے آپ کے لیے رحمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ استغفار کرنے والوں کی دعا اللہ پاک ضرور قبول کرتا ہے۔ استغفار پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، ایسی جگہ سے اللہ پاک اس کو روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس نے وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو یہ استغفار پڑھنے کے کچھ فائدے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں بلکہ مردار ہیں۔ ہماری زبان ہر وقت اللہ کی یاد
منکرات سے تر رہنی چاہیے۔ اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان چونکہ انسان کے دل پر اپنے پنجوں کو ہر وقت بٹھائے رکھتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ اپنے پنجے کو ہٹا لیتا ہے، اور جب وہ بندہ ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو پھر وہ اپنے پنجوں کو بندے کے دل پر رکھ لیتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، استغفر اللہ اور ہر ذکر والے الفاظ کو اپنے زبان پر رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔